السلام علیکم محترم بزرگوں اور دوستوں، عزیز بہنوں، بچوں اور بیٹیوں۔ آج علم و ادب کی دنیا کا ایک ایسا اہم ترین دن ہے جس کو ہم یوم اقبال کے نام سے معنون کرتے ہیں۔ وہ اقبال جس نے ہماری تنہائیوں کو رب رنگ بنانے اور آفاق کی دانش کدے میں ایک بلند ترین مقام دینے کے لیے اپنی زندگی کا تمام سرمایہ صرف کیا۔ آج ہم نے ایک بہت آسان سا اور بڑا معروف سا علامہ اقبال کا ایک عنوان طے کیا ہے اپنے لیے۔ میری گفتگو کا عنوان ہے اقبال کا شعری کردار شاہین، توکل، جرأت اور بلندی کا پیکر۔ عالمی ادب کی تمام ادبی و علمی روایات جانتے ہیں کہ اردو کی دنیا اقبال کی آباد کردہ فکری فضاؤں میں سانس لے رہی ہے۔ یہ حیات افروز فضائیں اقبال کی شعری ثقافت کا اعجاز نہیں تو اور کیا ہے۔ دوستوں، ان کے شعری تجربات میں ہم ادبی دنیا کی تمام اہم ترین علامتیں دیکھ سکتے ہیں۔ اقبال کے اشعار کی دلکشی نے کیا کہیں معنی کو مکرم کیا، خیال کو مقدم کیا، تصور کائنات کو محترم کر کے متشکل کر دیا۔ ان کے تراشے ہوئے علامات کی ندرت تو ہماری ہر علامت تک ہماری رسائی آسان ہو گئی۔ ہر علامت شریک معنی ہو کر ان کے آفریدہ تمناؤں کی چاکری کرتی ہے۔ ان کی آبرومندانہ شاعری کی قوت تاثیر نے شاہین جیسے ایک سادہ پرندے کو ایسا شکوہ، ایسی بلند پرواز دی کہ آفاق کی سیر میں وہ پرندہ ہمیں نظر آتا ہے۔ یہی ایک عظیم شاعر کی متاع ہنر ہوتی ہے، یہی اس کا وصف خاص ہوتا ہے۔ دوستو، اس سے پہلے کہ ہم علامہ اقبال کی بنائی ہوئی شعری کائنات میں شاہین کے شعری کردار کی عظمت اور بلند پروازی پر نظر ڈالیں، ذرا دیکھتے چلیں کہ شاعری میں علامت نگاری، سمبولزم اور شعری کردار یعنی پوئٹک پرسونا کو کیا مقام حاصل ہے اور اس کی مرکزیت کیوں ہے۔ علامتیں شاعری کی دنیا میں معنی کو رفتیں عطا کرتی ہیں۔ یہ غیر محسوس کو محسوس کا حسن دیتی ہیں، اس کے اظہار کو طاقت دیتی ہیں۔ شاعر جب علامتوں میں سخن سازی کرتا ہے تو کائنات کے سناٹے اس کے کردار میں گونج اٹھتے، یعنی اشعار اشیاء کی حیت سے نکل کر اس کے باطن کو منور کر دیتے ہیں۔ یہ علامتیں ہی تو ہوتی ہیں جو خیال کو مجسم اور احساس کو جاویداں کر دیتی ہیں۔ علامت کے ایک لفظ میں پورا جہان معنی سمٹ آتا ہے۔ اس لیے جس شعر میں علامت نہیں وہ ممکن ہو ادبی میلان کے قریب ہو، اور جس میں علامت ہے وہ وجدان کے قریب ہو جاتی ہے، کیونکہ علامت عقل سے نہیں دل کی زبان سے سمجھی اور سمجھائی جاتی ہے۔ علامت شاعر کے لاشعور کا وہ باب الداخلہ ہے، اور اس کے وہ خوابوں کی وہ گونج ہے اور فکر کی ایک تمثیل ہے۔ بڑی شاعری وہی ہوتی ہے دوستو جو اپنی علامتوں میں ازل سے ابد تک سانس سنبھالے رکھتی ہے۔ اب یہی علامہ اقبال کا تراشا ہوا شعری کردار ہمارے ذات کے نہا خانوں کی خبر دیتا ہے، اور وہ کردار کے قریہ جاں میں گونجتا ہوا ایک راز بنتا ہے۔ شعری کردار کے سبب جذبے کی سمت کا پتہ چلتا ہے، خیال کی قامت کا پتہ چلتا ہے، وہ معنی کو حرکت دیتا ہے اور احساس کو وجود عطا کرتا ہے۔ یعنی جب شاعر اپنے کردار کو جنم دیتا ہے تو وہ اس کی روح کا ایک ترشا ہوا آئینہ ہوتا ہے، جس آئینے تمثال میں غیر مرئی پیکر جھل مل کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اس میں شاعر اس کے خواب دونوں زندہ اور تابندہ رہتے۔ شاعر کا کردار محض انسان نہیں ہوتا،
کبھی پرندہ جیسے شاہین، کبھی شعلہ جیسے تجلی طور یا نار نمرود، کبھی نغمہ جیسے لہن داؤدی، اور کبھی دعا بن جاتا ہے۔ اس کی وسعتیں علامتوں سے ہو کر پھر تلمیحات سے جڑ کر زمانوں کو سمیٹ لیتی ہیں۔ یہ کردار سفیر ہیں خلاق ذہنوں کے، جو فضاؤں سے پستیوں میں رہنے والوں کو بلندی کے سفر پر آمادہ کرتی ہیں، پے در پہ آواز دیتی رہتی ہیں۔ اور جس شاعر کے شعری کردار زندہ ہو، اس کی شاعری وقت کی کروٹوں، زمانے کی سلوٹوں سے نہیں مرتی، وہ ہر دور میں نئے معنی کو جنم دیتی رہتی ہے، کیونکہ ایسے کردار شاعری کے جذبات کو مرکزیت دیتے ہیں، احساس کے منتشر سمندر کو ایک کوزے میں سمیٹ کے رکھ دیتے ہیں۔ بلکہ علامت شاعری کی روح ہوتی ہے، کردار اس کا جسم، تو یعنی روح کے بغیر جسم بے حس اور جسم کے بغیر روح بے اثر۔ اب آئیے ایک نظر علامہ اقبال کے شاہین، اس تمہید کے بعد علامہ اقبال کے شاہین کے شعری پیکر کی طرف۔ وہ محض ایک پرندہ نہیں، بلکہ ان کے نصاب شعری میں انسانی کامل ہے، خودی کی معراج، روح ہے آزادی کی علامت، وہ بلند پرواز استعارہ ہے جو انسان کو خاک سے اٹھا کر افلاک کی سیر پر لے جاتا ہے۔ وہ رفعت خیال، جذب عمل، وسعت نظری اور جرت رندانہ پیدا کرتا ہے۔ وہ ہمارے جذبہ تجسس کی بھرپور تکمیل کرتا ہے۔ شاہین کے بارے میں علامہ اقبال کے جو اشارات ملتے ہیں، وہ پرندوں کی دنیا کا درویش ہے، وہ اپنی خودی پہچانتا ہے، تجسس اس کی فطرت ہے اور جھپٹنا اس کی عادت ہے، وہ فضائے بسیط کا واحد حکمران پرندہ ہے جو فضاؤں سے اور دوریوں سے محبت کرتا ہے۔ شاہین کی زندگی عزم و ہمت سے عبارت ہے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا ایک خط جو مولوی ظفر صدیقی کے نام ہے، جسے شیخ عطا اللہ جو مختار مسعود کے والد تھے، مجموعہ ہے مکاتب اقبال، اور اقبال نامہ کے نام سے شائع بھی ہوا، وہاں شاہین کی وضاحت کرتے ہیں۔ علامہ اقبال کے اپنے الفاظ سنیے، اقتباس شروع: شاہین کی تشبیہ محض شاعرانہ نہیں، اس جانور میں اسلامی فقر کے تمام خصوصیات پائے جاتے ہیں، جو جملہ 5 ہیں: ایک خوددار ہے اور غیرت مند ہے، اور کے ہاتھ کا مارا ہوا شکار نہیں کھاتا۔ نمبر 2، بے تعلق ہے کہ آشیانہ نہیں بناتا۔ نمبر 3، بلند پرواز ہے۔ نمبر 4، خلوت پسند ہے۔ نمبر 5، تیز نگاہ ہے۔ یہ اقبال اکیڈمی لاہور نے اس کو شائع بھی کیا۔ اس اعتبار سے اقبال کے نزدیک شاہین صرف ایک پرندہ نہیں، بلکہ خودی کی اڑان کا ایک استعارہ ہے، جو انسانوں کے اندر سوئی ہوئی قوت ارادی کو جاگتا ہے، اور جاگتا ہوا ایک خواب ہے۔ وہ بیداری روح کی علامت ہے، جس کی سرشت میں قید غلامی سے مستقل انکار ہے۔ وہ شہباز جس کی آنکھ میں بصیرت ہے، پرواز میں غیرت ہے، اور تنہائی میں خودی کی تربیت ہے۔ وہ فضا کی بلندی کے ساتھ ساتھ روح کی وسعتیں مانگتا ہے، وہ آشیانہ نہیں بناتا، کیونکہ وہ قید کو عار و ذلت سمجھتا ہے۔ دو شعر اقبال کے: پرندوں کی دنیا کا درویش ہوں میں کہ شاہین بناتا نہیں آشیانہ، پلٹنا جھپٹنا، پلٹ کر جھپٹنا، لہو گرم رکھنے کا ہے ایک بہانہ۔ یعنی وہ فطرتاً آزاد ہے، زنجیروں سے بیگانہ ہے۔ شاہین کی خوراک بھی مردار نہیں ہے، وہ زندگی کی تلخی میں حیات کی حلاوت ڈھونڈتا ہے۔ وہ عافیت کا نہیں، عزیمت کا رزق کھاتا ہے۔ شاہین اقبال کے نزدیک مومن اور مومنہ کا کامل آئینہ ہے، جو تنہا ہے مگر مضبوط، خاموش ہے مگر صاحب نوا۔ اس کی پرواز لامحدود ہے، کیونکہ وہ زمین کے نہیں آسمانوں کے رشتے میں بندھا ہوا ہے۔ وہ بلندی کو منزل نہیں سمجھتا، بلکہ بلندیوں کو نقطہ آغاز سمجھتا ہے۔ اقبال کے دو شعر: تو شاہی ہے، پرواز ہے کام تیرا، تیرے سامنے آسماں اور بھی ہیں۔ ایک عجیب تیور کا شعر اسی موضوع پر
شاہین کبھی پرواز سے تھک کر نہیں گرتا، پردم ہے اگر تو نہیں قطرے افتاد۔ کوئی مصیبت نہیں، کوئی مسئلہ نہیں، توانائیاں تب و تاب اپنے پروں میں ہونی چاہیے۔ شاہین اندیشوں کے ساتھ نہیں بلکہ منصوبوں کے ساتھ اڑان بھرتا ہے۔ یہ پیکر مسلمان کی روحانی خودی کا نقش اول ہے۔ وہ اسے یاد دلاتا ہے کہ زندگی پستیوں میں بسر نہیں کی جاتی، بلندیوں سے فتح یاب ہوتی ہے۔ یہ انسان کے اندر چھپی ہوئی الوہی قوتوں کو جگانے کا پیغام ہے۔ ایسی پرواز ہے جو ظاہری نہیں باطنی ہے۔ اس کا دائرہ پرواز زمان و مکان سے آزاد ہے۔ وہ تقدیر سے نہیں ڈرتا بلکہ تقدیر کی تخلیق کرتا ہے۔ یہ وہ پرندہ ہے جو سمندروں سے نہیں تھکتا، نہ گھبراتا ہے۔ اسی بنیاد پر اقبال نے ہم سے کہا تھا، تیرا اندیشہ افلاکی نہیں ہے، تیرا اندیشہ افلاکی نہیں ہے، تیری پرواز لولاکی نہیں ہے، یہ معنی اصل شاہینی ہے تیری، تیری آنکھوں میں بے باکی نہیں ہے۔ میں اسی موضوع کو اور تھوڑی وسعتوں کے ساتھ اگر بیان کروں، اقبال کا شاہین عقل و عشق کا سنگم ہے۔ وہ سوچتا بھی ہے، جلتا بھی ہے، دیکھتا بھی ہے، اڑتا بھی ہے، اس کا افق بدلتا رہتا ہے، مگر اس کی سمت ہمیشہ اوپر کی طرف ہوتی ہے۔ وہ زوال کو قسمت نہیں سمجھتا، چیلنج سمجھتا ہے۔ اس کی زندگی میں دعوت حیات جو مایوسیوں کی رات میں امید کا پرچم لیے ہوئے ہوتی ہے، وہ نوری پیکر ہے اور انسان کو مخلوق سے خالق کی سمت اڑان بھرنے کا اشارہ دیتا ہے۔ عربی زبان کا ایک اچھا سا قول مجھے یاد آیا جو حقائق شناسی کا اصول ہے کہ تعرف الاشیاء بازدادها، یعنی چیزوں کی اپنی پہچان اس کی ضد سے ہوتی ہے۔ اقبال کے حسن اختیار کے سبب شاہین کا فکری تقابل اب ذاق یعنی کوے سے کر کے دیکھتے ہیں کہ ضد کے سبب ہم اقبال کے شاہین کے انتخاب کو ہم سمجھ سکیں۔ اب ہم شاہین اور ذاق یعنی کوے سے جب ہم اس کا موازنہ کرتے ہیں تو اقبال کا پورا فلسفہ حسن حرکت و حرارت کا نظام جلوہ گر ہوتا ہے۔ بات روپ رنگ کی نہیں، خواص کی ہے۔ دیکھیے علامہ اقبال کے کئی اشعار کے اشارے ملتے ہیں، میں ان صرف نکات پر آج استفادہ کروں گا زیادہ۔ اقبال کا شاہین اور ذاق محض دو پرندے نہیں ہیں، یہ دو روحانی اقدار ہیں، دو انسانی رویے ہیں، دو تہذیبوں کی روحوں کی علامتیں ہیں۔ یہ تقابل زندگی کے آفاقی فلسفے ہیں۔ عروج و زوال، خودی و بے خودی، ایمان و تقلید، حریت اور پستی، فکر کی مکمل تصویری تمثیل ہے یہ دو کرداروں میں۔ یعنی شاہین کا جہاد باطن میں ہے، وہ اپنی کمزوریوں سے لڑتا ہے، وہ تنہائی میں قوت ایمان پیدا کرتے رہتا ہے، وہ مومن کامل کی عملی تعبیر ہے۔ وہ شاہین کے پیکر میں انسانی زندگی، روح حیات اور سامان عروج اقبال دیکھتے ہیں۔ زمینی کشش سے بلندی کی طرف بڑھتا ہوا ایک کردار جو زمین سے جتنے جڑے مسائل ہیں جیسے قوم پرستی، عصبیتیں، ان تمام زمینی عصبیتوں سے دور رہتا ہے، بلکہ اقبال کی اڑان کی پہلی شرط یہ ہے کہ وہ اپنے پروں سے، اقبال کہتے ہیں کہ تو جھٹک دے کیونکہ تو صحن حرم کا پرندہ ہے۔ ایک شعر دیکھیے اسی موضوع کے قریب، غبار آلودہ رنگ و نسب ہیں بالوں پر تیرے، تو اے مرغ حرم اڑنے سے پہلے پر فشاں ہو جا۔ یعنی ذاق کی زندگی ٹھہراؤ، خوف اور عافیت کا دوسرا نام ہے۔ وہ زمین کی پستیوں پر راضی اور مطمئن ہے، بلندیوں سے ڈرتا ہے، وہ جمود کا پیکر ہے، حرکت سے گریز کرتا ہے، جد و جہد سے فرار اختیار کرتا ہے، وہ حرص، خوف اور محتاجی کا مجسمہ۔ ذاق کی کائیں کائیں کرتی ہوئی کریش چیخیں جیسے زبانی جہاد ہے، زبانی جہاد ہے جس میں شور بہت ہے، عمل کم کم۔ شاہین کا وجود عشق و عقل کا ایک توازن رکھتا ہے۔ اس کے پروں میں جان قوت عشق کے سبب آتی ہے، مقاصد کی طلب سے آتی ہے۔ اس کی نگاہ عقل کی روشنی سے روشن ہے۔ ذاق صرف عقل رکھتا ہے، عشق سے محروم ہے۔ اقبال کی نگاہوں کا میں حاصل آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔
اس کی ذاق کی نگاہ حساب کتاب جانتی ہے لیکن راز حیات نہیں جانتی. اس کی عقل خود غرضی کی علامت ہے. اور جب ہم شاہین کو اسلامی تہذیب اور روحانی معنویت کے ذائقے سے تعبیر کرتے ہیں تو اس کی روح میں ازل کے راز چھلکتے ہیں جو غیرت، خودی، جد و جہد، ایثار اور بلندی مقاصد کا پیامبر ہے. ہائے کیا اقبال نے شعر کہا ہے: میانی شاخ ساراں صحبت مرغ چمن کب تک اپنی شاخ کی ٹہنیوں پہ جھولتا رہے گا بلبلوں کے ساتھ. میان شاخ ساراں صحبت مرغ چمن کب تک، تیرے بازو میں ہے پرواز شاہین قہستانی. ایران کی ایک وادیوں کا نام قہستان. اسی سبب اقبال اس کو امت کے شباب اور عزیمت کی علامت سمجھتے ہیں. شباب اور عزیمت کی علامت سمجھتے ہیں. یعنی ذاق مغربی تہذیب کی غلام روح کی تمثیل ہے جو مفاد پرست ہے، عافیت پسند ہے، روح سے خالی ہے. وہ امت کے زوال و جمود کی علامت ہے. شاہین تنہا رہتا ہے مگر تنہائی میں اڑان بھرتے ہوئے بلندیوں سے خدا سے ہم کلام ہوتا ہے. توکل کے سبب اس کی خلوت بھی ایک عبادت بن جاتی ہے. ذاق ہجوم میں گر کر بھی خود سے بیگانہ رہتا ہے. اس کی صحبت شور بے ہنگم آوازوں کا ایک غل ہوتا ہے جہاں قرار نہیں، چین نہیں، سکون نہیں. مجموعی طور پر شاہین آزادی کا خواب ہے، ذاق غلامی کی تعبیر ہے. شاہین آفتاب کی سمت اڑتا ہے، ذاق سایہ اور پناہ تلاش کرتا ہے. شاہین انسان کے اندر مومن کو جگاتا ہے، ذاق انسان کے اندر کے مردہ کو زندہ رکھتا ہے. اسی بات کو اقبال نے کہیں کرگس کے حوالے سے بھی وہی بات کی ہے: پرواز ہے دونوں کی سی ایک فضا میں، پرواز ہے دونوں کی سی ایک فضا میں، کرگس کا جہاں اور ہے شاہین کا جہاں اور. دوستو، شاہین اپنی اڑان و شکار کا ہنر، فن اور غیرت کے سبب رزق اور معیشت کا تصور بھی ہمیں دے جاتا ہے. کیونکہ شاہین ایک تو مردار نہیں کھاتا، کیونکہ وہ عزت و حریت کی بھوک رکھتا ہے. اس کی بھوک دیگر ہے. وہ کم پر قانے رہتا ہے لیکن اپنے بازوؤں پر، اپنے ہنر پر نازاں ہے. اقبال کا بہت مشہور شعر جو ہم سب کو اچھی طرح سے یاد ہے طائر لاہوتی، اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی. لاہوتی کے معنی لاہوت سے منسوب ہے جو روحانی بلندی، فنا فی اللہ. لاہوت ایک ایسی حالت کو کہتے ہیں جہاں روحانیت کا مقام بلند ہوتا ہے. وہ عزت نفس کی علامت بھی ہے. عین اس کے برعکس آئیے، ذاق مردار پر گزارا کرتا ہے. زندگی اس کے پاس صرف مادی بقا کا نام ہے. وہ پرواز سے شکار نہیں کرتا بلکہ گراوٹ میں گرے پڑے لقموں کو اچکنے کی فکر میں رہتا ہے. دوسروں کا شکار کھاتا، بچا کچا شکار کھاتا ہے. وہ حرص کے سبب، خوف کے سبب اور محتاجی کا مجسمہ بن جاتا ہے. اسی کیفیت کو علامہ اقبال کی ایک چھوٹی سی نظم، میں پورے اشعار آپ کے سامنے اس نظم کے پڑھوں گا کہ شاہین جس کا عنوان ہے بال جبریل کی. کیا میں نے اس خاک داں سے کنارہ، دیکھیے اقبال شاہین خود کہتا ہے کیا میں نے او خاک داں سے کنارہ جہاں رزق کا نام ہے آبودانہ. یہ وقت نہیں ہے اس کی تشریح کا. بیاباں کی خلوت خوش آتی ہے مجھ کو، ازل سے ہے فطرت میری راہ بانا. نہ باد بہاری نہ گلچی نہ بلبل، نہ باد بہاری نہ گلچی نہ بلبل، نہ بیمار یہ نغمے عاشقانہ. خیابانیوں سے ہے پرہیز لازم، ادائیں ہیں اس کی بہت دل برانہ. ہوائے بیاباں سے ہوتی ہے کاری، جوان مرد کی ضربت غازیانہ. حمام و کبوتر کا بھوکا نہیں میں، کہے زندگی باز کی زاہدانہ. جھپٹنا پلٹنا پلٹ کر جھپٹنا، لہو گرم رکھنے کا ہے ایک بہانہ. اب دیکھیے اقبال نے اس نظم کے 2 شعر پڑھ کے میں آگے بڑھوں گا. یہ پورب، یہ پچھم چکوروں کی دنیا جو ایک سمت کے حوالے اپنی زندگی کر دیتے ہیں، مغرب کے، مشرق کے، یہ پورب یہ پچھم چکوروں کی دنیا، میرا نیل گوں آسماں
بے کرانہ، یہ پورب یہ پچھم چکوروں کی دنیا، میرا نیل گو آسماں بے کرانہ، پرندوں کی دنیا کا درویش ہوں میں، کہ شاہیں بناتا نہیں آشیانہ۔ اقبال کے پیکر میں حکیم الامت نے ایک اور موضوع کا جمال ہمیں سوغات کے طور پر عطا کیا ہے، وہ ہے اقدامات کے سبب تحفظ خودی اور تقدیر سازی کی لگن اور کوشش میں زندگی گزارنا۔ شاہین تقدیر کا قیدی نہیں ہوتا، وہ تقدیر کا خالق ہوتا ہے۔ اس کا یقین سمتوں کے انتخاب پر، بلندیوں کی دھن پر، صورت شکار پر، اس کو اپنے فیصلوں کے سبب اس کی بلند پروازی صرف فضا کی نہیں، روح کی بلندی ہوتی ہے۔ آپ پل بھر کے لیے سوچیں، یہ کیا تمام علامتیں، کیا تمام امکانات ایک غیرت مند مسلمان کو ضرورت نہیں ہے ان علامتوں کی؟ یعنی شاہین جو ہے باطن کا ترجمان ہوتا ہے، وہ سب کچھ اپنے لیے چنتا ہے، اس کا جینا، سمت، منزلیں۔ اس کے برعکس پھر ایک بار ذاق کو دیکھتے ہیں، وہ تقدیر کے سہارے جیتا ہے، وہ سوچتا نہیں کہ آسمان بھی بدل سکتا ہے، وہ اوروں کے شکار ٹھکرائے ہوئے لقمے، اوروں کے لکھے نصیبوں کا محتاج ہوتا ہے۔ کیوں؟ کہ وہ محروم ارادہ ہوتا ہے۔ حریت فکر کے انتخاب کے بعد کشمکش حیات میں دوستو ایک کڑی منزل راہ عظیمت کی آتی ہے، جہاں قید و بند، دار و رسن کے روح فرسا مقامات بھی آتے ہیں۔ وہاں اقبال نے اپنی ایک نظم اسیری میں، یعنی قید کے موضوع پر لکھا ہے، اور اس نظم کے آخری میں مرزا عبدالقادر بیدر دہلوی کے فارسی شعر سے استفادہ کیا ہے، جو آج میرے مرکزی موضوع کا وہ فارسی شعر اہم ہے۔ پہلے اس کا مفہوم سرسری آپ کے سامنے رکھ دوں کہ زغن یعنی گدھ، نیچے سطح پہ اڑنے والے پرندے، زاغ اور زغن جو زمین سے چمٹے رہتے ہیں، چھوٹے مفادات کے پیچھے پڑے رہتے ہیں، ان میں بلندی کی رفتوں کی تمنا نہیں ہوتی۔ جو خطرے اور قید سے بچنا چاہتے ہیں، وہ قید اس سید جال کے بند میں نہیں پھنس سکتے، اور یہ بلند پرواز شہباز و شاہینوں کی ہے نصیبی میں قید آتی ہے۔ فارسی شعر سنیے: شہ پرے زاغ و زغن، در بند قید و سید نیست، شہ پرے زاغ و زغن، در بند قید و سید نیست، این سعادت قسمت شہباز و شاہین کردن، این سعادت قسمت شہباز و شاہین کردن۔ علامہ اقبال کے پاس اس طرح کے 4 پرندوں کے نام ملتے ہیں: شاہین، عقاب، شہباز اور ہما۔ یہ صرف الفاظ نہیں ہیں بلکہ اقبال کے سمبلز ہیں، جس کے پس منظر میں گہرے فلسفیانہ، روحانی اور اخلاقی مفاہیم پوشیدہ ہیں۔ عقاب عربی و فارسی ادب میں ایک شاہی پرند ہے، اور اقبال نے ابتدا میں اسی کو استعمال کیا ہے۔ ایک نظم کے 2 شعر آپ کے سامنے رکھوں کہ چیونٹی اور عقاب۔ چیونٹی کہتی ہے عقاب سے: میں پائمال و خوار و پریشان و درد مند، میں مٹی ہوئی رہتی ہوں، خوار رہتی ہوں، بکھری بکھری رہتی ہوں، میں پائمال و خوار و پریشان و درد مند، تیرا مقام کیوں ہے ستاروں سے بھی بلند۔ عقاب کہتا ہے، ایک ہی شعر میں نظم تمام کر رہا ہوں: تو رزق اپنا ڈھونڈتی ہے خاک کے راہ میں، میں نو سپہر کو نہیں لاتا نگاہ میں، یعنی میں 9 آسمانوں کو بھی خاطر میں نہیں لاتا، میری اڑان اتنی بلند ہے۔ یعنی کسی اور مقام پر عالم اسلام کو اسی عقاب کی ایک شان دیتے ہوئے اقبال کہتے ہیں، مسلمانوں کے حوالے سے: عقابی شان سے جھپٹے تھے جو بے پالوں پر نکلے، ستارے شام کے خون شفق میں ڈوب کر نکلے۔ یعنی اقبال نے اس علامت سے تصور سازی کی ایک خوبصورت دنیا بسائی ہے۔ کہیں لیکن اقبال کی احتجاج کی لہر ایک طوفان برپا کرنے والی ہے، ایک قیامت خیز منظر آنے والا ہے، جب دینی منصب امامان مکر و فن کے اختیار میں دینی منصب آتا ہے، جہاں ریاکار زاہدان کرام کی دسترس میں مرسند ارشاد آتی ہے۔ اردو کا زبان کا ایک شعر دیکھیں: میراث میں آئی ہے انہیں مسند ارشاد، میراث میں آئی ہے انہیں مسند ارشاد، زاغوں کے تصرف میں ہیں عقابوں کے نشے من۔ ایک اور نظم میں
علامہ اقبال ایک نوجوان کے نام، نظم کا عنوان ہے ایک نوجوان کے نام، اقبال امکانات کی دنیا آباد کرتے ہوئے اپنے اشعار میں زوال کے موضوع پر ایک فکری سرمایہ بانٹتے ہیں۔ دو شعر دیکھیے: عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں، نظر آتی ہے ان کو اپنی منزل آسمانوں میں۔ نومیدی زوال علم و عرفاں ہے، امید مرد مومن ہے خدا کے رازدانوں میں۔ اسی طرح بھائی دوسرا پرندہ شہباز کی سمت دیکھتے ہیں۔ یہ ایک روحانی فرشتہ صفت انسان کی علامت ہے اقبال کے پاس، یہ ازلی بلندی ہے۔ شہباز فارسی ادب میں، صوفیانہ ادب میں بلند، اور اقبال کے یہاں انسان روح کامل، انسان کامل کے پیکر میں ہے۔ دیکھیے اقبال کا ایک شعر: نگاہ عشق دل زندہ کی تلاش میں ہے۔ دیکھیے جو ویژن کی آنکھ ہوتی ہے، ویژنری بصیرت جو ہوتی ہے، نگاہ عشق دل زندہ کی تلاش میں ہے، شکار مردہ سزاوار شاہ باز نہیں۔ اقبال کا ایک اور فارسی شعر جس میں ایک خوف زدہ مفتی کی زبان سے ممولے کی بلند پروازی کی تمنا کو حرام قرار دیا ہے۔ دیکھیے حسن فطرت کا نظام یہ ہے کہ ہر انسان ایک دوسرے کے خوف کے تحت جیتا ہے، لیکن اقبال اس خوف کی سرحدیں توڑنے کی بات کرتے ہیں۔ اقبال اپنے پرندوں کو لڑانا چاہتے ہیں، ممولے کو شہباز سے لڑانا چاہتے ہیں۔ اب آئیے فارسی شعر میں آپ کے سامنے کہتا ہوں: بحکم مفتی اعظم کے فطرت ازلی است، یہ ازل سے یہ فطرت کا قانون ہے، بدین صحبہ حرام است کار شاہ بازی۔ یعنی قدرت کے بارے میں یہ مفتی کا یہ فتویٰ دے دیا مفتی نے کہ قدرت کا قانون، قدرت کے قوانین ازل سے یہ بات موجود ہے کہ ممولے چھوٹے سے پرندے کو ضابطۂ حیات میں آگے بڑھ کے شہباز بننے کا جرم اختیار نہیں کرنا چاہیے، یہ اس کے لیے حرام ہے۔ پھر غلامی کی زنجیریں کیسے ٹوٹے گی جب تک کہ انسان کے پاس حریت فکر کی تمنا میں جینے مرنے کی تمنا نہ جاگے؟ یعنی غلام غلام رہے، محکوم محکوم رہے، یہ مفتی کا فتویٰ اقبال نے لکھا ہے۔ اور ہما کو علامہ اقبال تقدیر و بادشاہی کی علامت سمجھ، کیونکہ ہمیں کنفیوژن ہوتا ہے، اقبال نے ہما، شہباز، شاہین اور عقاب کے معنی میں کوئی تعبیر الگ تو نہیں کی۔ یہ بادشاہی کی علامت ہے، خوش نصیبی، عزت، دولت اور روحانی قسمت کی علامت ہے۔ بلکہ یہ فارسی اساطیر کا ایک خاص پیکر ہے۔ ہما وہ پرندہ ہے جو کسی کے سر پہ اپنا سایہ ڈال دے، کہتے ہیں کہ بادشاہ بن جاتا ہے۔ آئیے اسی اساطیر سے استفادہ کرتے ہوئے ہم آگے بڑھتے ہیں کہ اخبار بلندی تقدیر، قسمت خاص اور روحانی بادشاہت کا استعارہ بنتا ہے۔ اقبال کہتا ہے کہ تو اگر اپنے دستر پر مرغ و ماہی کھا رہا ہے تو یہ یاد رکھ کے تو ہما کے تمنا میں جینا ہے تجھے، تو ہما کا ہے شکاری، ہوے ابتدا ہے تیری، نہیں مصلحت سے خالی یہ جہان مرغ و ماہی، تو عرب ہو یا عجم ہو۔ دوستو اقبال نے بلندی سے دیکھنے والوں کو جو نگاہ بصیرت عطا کی ہے، جو دور سے صحراؤں میں سرابوں کو دیکھ لیتے ہیں، جو حقیقت شناس ہوتے ہیں، ایک خوبصورت نظم میں 3 کرداروں کے ساتھ لکھا ہے۔ یہ نظم 3 درجوں کے ادراک و پرسپشن کو بیان کرتی ہے، زاویہ نگاہ کی صورت گری کرتی ہے۔ ایک مرغ کے حق اندیش ہے، یہاں اقبال سے بھی، عقاب سے بھی ہٹ کے ایک بلند جاننے والا پرندہ اقبال نے کہا ہے، یہ روحانی پیکر ہے۔ ایک مرغ حق اندیش جو باطنی علم و وجدان کی علامت ہے، جو حقیقت کو محسوس کرتا ہے۔ دوسرا کردار ہے ایک عقاب جو ظاہری عقل و حواس کی علامت ہے، جو صرف سطح پر دیکھتا ہے۔ دیکھیے اقبال نے کسی پیکر کی پرستش نہیں کی، پیکر کو اپنے نظام فکر میں رکھا جہاں تک اسلام کی تصور کی وسعتیں ساتھ دیتی ہیں۔ ایک عقاب جو ظاہری عقل و حواس کی علامت ہے، یہاں پر یہ کردار اقبال لیتے ہیں جو صرف سطح پر رکھتا ہے، جو اور اس کے بعد ایک مچھلی ہے جو حقیقت کے اندر سے بولتی ہے، یعنی پانی کے اندر بسی ہوئی جو ذات ہے وہ مچھلی ہے، وہ شہادت حق کی علامت ہے جو خود حقیقت کا ایک حصہ ہے۔ پیام مشرق کی ایک فارسی نظم جس کا عنوان ہے، نظم کا عنوان ہے حقیقت۔ میں ایک ایک شعر فارسی مصرع اور ایک اس کا ترجمہ آپ کے سامنے رکھوں۔ عقاب دوربین جوئی نرا گفت، عقاب دوربین جوئی نرا گفت، دور تک دیکھنے والے عقاب نے پانی تلاش کرنے والے سے کہا، جو پانی تلاش کر رہا تھا، نگاہم آنچ میں بینت سرابست،
میری نگاہ جو دیکھتی ہے وہ سراب ہے، وہ مستقل سراب ہے، تو جو تلاش کر رہا ہے وہ سراب ہے۔ جوابش دودن مرغ حق اندیش، اس کو جانتے ہوئے سن کر ایک مرغ اندیش نے حق شناس نے کہ پرندے نے جواب دیا، تمہیں بینی وہ من دانم کیا بس، تو صرف دیکھتا ہے بلندی سے، میں جانتا ہوں، میں پہچانتا ہوں کہ یہ پانی ہے، تو سراب کے ہونے یا نہ ہونے کا انکار کر رہا ہے، میں جانتا ہوں کہ یہ پانی ہے یا پانی نہیں ہے۔ صدائے ماہی آمس است ہے بحر، پھر سمندر کی گہرائی سے ایک مچھلی کی آواز بلند ہوتی ہے کہ چیزیں ہست و ہمدار پیچ و تابست، کہ واقعی کوئی چیز ہے اور پانی اور موجوں میں پیچ و تاب کھا رہا ہے۔ وہ تصدیق کرتی ہے کہ ہاں ہاں یہ پانی ہے اور موجوں کا تموج اس میں شامل ہے۔ یعنی علامہ اقبال کی آئیے ہم آگے بڑھتے ہیں، میں ایک فارسی نظم کا صرف اردو ترجمہ آپ کے سامنے، صرف تیزی سے چند اشعار کا اردو ترجمہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ وہ یہ ہے، اسی مرکز کے مرکزی جیسے جھومر ہوتا ہے نا، اس طرح سے اہم ہے میرے لیے۔ علامہ اقبال کی فارسی تصنیف پیام مشرق کی نظم ہے پرند بازی چائے خیش، یعنی عقاب اپنے بچے کو نصیحت کرتا ہے۔ یہ اقبال کی تعلیمات خودی، غیرت، استقلال، شجاعت، غیرت ایمانی کا کمال ہے۔ ہم جتنی تمناؤں کو لے کے بچوں کی تربیت کے بارے میں سوچتے ہیں، یہ ایک نظم کافی ہے کہ جو زندگی کا نصاب بنا دے۔ میں صرف اردو ترجمہ ان مصروں کا آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ پہلے شعر کا ترجمہ ہے، اے میرے بچے عقاب، یاد رکھ تو ابھی چھوٹا ہو کہ بڑا، ہم سب ایک ہی جوہر کے ہیں، اور جن کا دل شیر کا اور پنجہ فولاد کا ہوتا ہے، یعنی ہم عقابوں کا دل شیر کا اور پنجہ آہنی ہوتا ہے۔ میرے بچے تو اپنی تدبیر کو، حکمت عملی کو پختہ رکھ، عادت کو نیک بنا، غیرت و جرت سے زندگی گزار۔ تیسرے شعر کا ترجمہ، تیتر اور چکور جیسے کمزور پرندوں کی صحبت مت اختیار کر، شکار اور پرواز کے وقت تو تیغ بن جا۔ اور کہا بزدل وہ ہوتا ہے جو اپنی چونچ کو مٹی سے صاف کرتا ہے، نہیں تو گوشت سے اور خون سے صاف کر۔ وہ باز مر جاتا ہے جو اپنے ہی شکار سے سلیقہ سیکھنے میں، اس کی محبت میں غلاموں کی طرح اس کے ساتھ ہو جاتا ہے۔ اور دانہ چگنے والوں کی صحبت عقابوں کو مٹی میں ملا دیتی ہے، خاک نشین کر دیتی ہے جو دانہ اگر چگنے لگے۔ خود کو بچا میرے بچے، قناعت سے زندہ رہنا سیکھ، اور دلیری کے لیے قناعت ضروری ہے۔ نرمی کمزوروں کے لیے ہے، سختی ہی شاہینی زیور ہے۔ نواں شعر، راحت کی نعمتیں محنت کے پسینے سے جنم لیتی ہیں، اور اپنے شکار کا ایک، ہاں کیا شعر کا ترجمہ ہے، اپنے شکار کا ایک قطرے خون ہیرے اور موتی سے بہتر ہے۔ یعنی مانگا ہوا گوشت اور اپنے پسینے کی کمائی سے کمایا ہوا، اس میں کتنا فرق ہے۔ یعنی اپنے شکار کا ایک قطرے خون ہیرے اور موتی سے بہتر ہے۔ ہرن اور بھیڑیوں کی انجمن سے دور رہا کر، خلوت میں خودی پیدا کر۔ بزرگ بازوں نے یہ بھی کہا ہے کہ یاد رکھ تو کسی شاخ پہ آشیانہ نہ بنانا۔ آخری میں اس آشیانے کی ایک اہم تعبیر کروں گا، جلدی میں کوئی غلط رائے میں قائم کریں۔ آشیانہ نہ بنانا، ہماری جنتیں باغوں میں نہیں ہیں، میرے بچے کوہ اور صحرا میں پڑاؤ ڈال۔ دانا چگنا خطا ہے، کمزوری ہے، کیونکہ آسمان کی وسعتیں ہماری میراث ہے، اور جو زمین پر چلتا ہے وہ آسمان کے پرندوں سے ہر پرندہ کمزور ہوتا ہے۔ شہباز کا تخت، بہت تیزی سے پڑھ رہا ہوں میں، چٹانوں پر ہے، جہاں وہ اپنے پنجے چٹانوں سے تیز کرتا ہے۔ تو صحرائی شاہین ہے، تیری اصل سیمرغ، یعنی سیمرغ ایک تصوراتی، ایک افسانوی بلند پرندہ ہے، جو سب سے بلند اور پاکیزہ پرندہ ہے۔ جنگ کے دن تو چیتے کی آنکھ کی پتلی نوچنے والا ہے، یعنی چیتا جو دیکھتا ہے اس کی آنکھیں بھبوڑنے والا ہے۔ تیری پرواز میں فرشتوں کا جلال، دیکھیں کیسے تقدس کا عنصر اقبال لاتے ہیں اپنی کردار میں۔ تیری پرواز میں فرشتوں کا جلال ہے، تیری رگوں میں کافور سا قرار اور چین ہے۔ جو خود محنت سے پائے
وہی ایک تیرے لیے حلال ہے، باقی سب حرام ہے، اور کسی کے ہاتھ کی خیرات کا دانہ نہ لے، نیک بن اور خوددار رہے۔ یہاں پہ نظم تمام ہوتی ہے۔ دوستو، کلام اقبال کیا ہے؟ موتیوں کی سرزمین ہے، جا بجا فکری ہیروں کا ایک انبار سجا رہتا ہے۔ کہا ہے کتنے محروم لوگ ہیں، دو ایک شعر پر قناعت کر جاتے ہیں۔ ہم اپنا دامن سمیٹ کر گزر جائیں گے تو محروم رہیں گے نا۔ اس لیے بال جبریل میں رکھی گئی اور ایک مختصر سی اردو نظم دیکھتے چلیں، جس کا عنوان ہے نصیحت، جہاں ایک تجربے کار بوڑھا عقاب اپنی نئی نسل کے پرندے سے کہتا ہے، یہی آج کے مرکزی موضوع کے اطراف ہوئی میں۔ بچے شاہی سے کہتا تھا عقاب سال خوردہ، یعنی ایک بزرگ عقاب، بچے شاہی سے کہتا تھا عقاب سال خوردہ، اے تیرے شہپر پہ آساں رفعت چرخ برین، یعنی رفعتوں، آسمانوں کی رفعتیں تیرے پر آسان ہے۔ یہ مکالمہ محض میں ایک ایک شعر پڑھتے جاؤں گا اور اس کا ترجمہ بھی کرتے جاؤں گا، اس نظم کا خصوصاً۔ نہیں، میں نے آپ کے سامنے پہلا شعر پڑھا، بچے شاہی سے کہتا تھا اخاب سال خورد، اے تیرے شہپر پہ آساں رفعت چرخ برین۔ یہ مکالمہ پرندوں کا نہیں، جو مفہوم میں سمجھتا ہوں، ایک نسل سے دوسری نسل تا، ایک بزرگ نسل سے آنے والی نسل کی فکری وراثت کا منتقلی کا استعارہ ہے۔ یہ دراصل اقبال کا پیغام خودی ہے، جو نئی نسل کے لیے بلند پروازی کے عنوان پر منتخب کرتے ہیں کہ نوجوان، تیرے اندر لامحدود قوتیں ہیں، بلند پروازی کے تمام جواہر موجود ہیں، تو چاہے تو افلاک کی حدیں پار کر سکتا ہے۔ دوسرا شعر، اقبال دیکھیے جوانی کے تصور کو اقبال نے چینج ہی کر دیا، کیونکہ جوانوں کی پسماندگی بھی ہم دیکھتے ہیں، کمزوریاں بھی دیکھتے ہیں۔ اقبال جوانی کا ایک تصور دیتے ہیں تمام عالمی سطح پر، ادب کی سطح پر، ہے شباب اپنے لہو کی آگ میں جلنے کا نام، سخت کوشی سے ہے تلخ زندگانی انگ بین۔ یہ انسانی امکانات کی وسعت خودی کے ارتقاء کا بیان ہے۔ یعنی شباب یہ ہے کہ اپنے لہو کی آگ میں جذبے اور ارادوں کے ساتھ جد و جہد کرنا اور جلتے رہنا، اور انگبی جو شہد کو کہتے ہیں، مشقتی زندگی کو شیریں بناتی۔ جو کبوتر پر چھپٹنے میں مزہ ہے اے پسر، اے میرے بچے، جو اس کو گرفت میں لینے میں مزہ ہے، وہ مزہ شاید کبوتر کے لہو میں بھی نہیں۔ یعنی کسب حلال کی کمائی کے لیے جو کوشش میں ہے، وہ نوالوں میں بھی نہیں ہو سکتی۔ یعنی کبوتر کمزور، سہل پسند، آرام پسند انسانوں کی علامت ہے، اور جھپٹنا قوت عمل اور عزم کی علامت ہے۔ یعنی اقبال نے ایک ایسی تلقین خودی کی تلقین کی ہے جس سے ہماری ڈگنیٹی اور پرائڈ دوسروں کے مقابلے میں نمایاں رہے۔ آئیے مجھے اجازت دیجیے کہ میں علامہ اقبال کے فارسی کے دو شعر اسی موضوع پر آپ کے سامنے رکھوں، ایک ایک مصرع پڑھوں گا اور ایک ایک مصرع کا اردو ترجمہ آپ کے سامنے رکھوں گا۔ دیدن، یعنی علامہ اقبال کی جو زبور عجم ہے، وہ ایسا لگتا ہے کہ جیسے زبور کہتے ہیں کہ داؤدی نغمات تھے، اس کے اندر نغمگی ہے، اس کے اندر زمزمے ہیں، اس کے اندر ایک خاص موسیقی ہے۔ علامہ اقبال نے اسی اعتبار سے عجم کا زبور اپنی کتاب کا نام رکھا، زبور عجم۔ اس میں کتنی نغمگی ہے، میں آپ کے سامنے کیا بتاؤں۔ دیکھیے کیسے شعر ہمکتے ہوئے آتے ہیں۔ دیدن دیگر آموز، شنی دن دیگر آموز، اے انسان نئی نگاہ پیدا کر، نیا سننے کا شعور پیدا کر۔ میں پھر دہرا دوں، دیدن دیگر آموز، شنی دن دیگر آموز، نئی نگاہ پیدا کر، نیا سننے کا شعور پیدا کر۔ ماں چشم عقاب و دل شہباز نہ داریم، ماں چشم عقاب و دل شہباز نہ داریم، یعنی ہمارے پاس نہ شاہین کی نگاہ نہ عقاب کا دل ہے، چوں مرغ سرا لذت پرواز نہ داریم، اس لیے ہم قفس کے پرندوں کی طرح اڑانوں کی لذت سے بھی محروم ہیں۔ اے مرغ سرا خیز او پریدن دیگر آموز، اے مرغ سرا خیز او پریدن دیگر آموز، اے قیدی پرندے اٹھ اور اڑان بھر، اڑنے کا نیا ہنر سیکھ۔ آخری بات جو اقبال جو ان پرندوں کو اڑان پر معمور کرتے ہیں، غور سے سنیے دوستو، چٹانوں پر بسیرا کرنے پر اصرار کرتے ہیں، کار آشیانہ بندی سے دور رکھتے ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان کی آخر منزل کیا ہے؟ یہاں پہ مولانا روم کا ایک شعر ہمیں سہارا دیتا ہے کہ بعض فضاؤں سے طبل حق پر، حق کے آوازے پر پلٹ آتا ہے،
جب پلٹ آتا ہے تو شاہوں کے دستے راست پر اترتا ہے، با اختیار قوت نافذہ رکھنے والوں کے اپنی اڑان سے خبر دے کے آتا ہے۔ یہ صاحب اختیار کے ساتھ ہوتا ہے، یہ اقدامات کرنے والے کے ساتھ ہوتا ہے۔ اور اگر اس شعر کی روحانی تعبیر کی جائے، میں شعر ابھی آپ کے سامنے پڑھوں گا، میں سے اس کے معنی کے قریب ہوں، اس کی روحانی تعبیر کی جائے تو باس کو بلندیوں پہ جب طبل بجا کر آواز دی جاتی ہے تو وہ لوٹ کے خدا کی پناہوں میں سمٹ جاتا ہے۔ یعنی باس کی زبانی ہی اس شعر کو دیکھیے، بشنودم از ہوائے تو آواز طبل باز، بشنودم از ہوائے تو آواز طبل باز، باز آمدم کے سعد سلطان مارزوز، میں بلندی پر پکار سے جاگا اور میدان کی طرف لوٹ آیا، کیونکہ میرا نصب العین یہی ہے کہ سلطانی ارادے کا بازو بنوں، غلاموں کا نہیں، غیرت و قوت کی فضاؤں میں جیوں۔ اور اس شعر کی روحانی تعبیر یہ ہے کہ بندہ چاہے جتنی بلندیوں پر رہے، خدا کی پناہوں میں اس کی آواز پر چلے آنا ہی سر بلندی ہے اور افتخار ہے۔ شکریہ۔